سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आशिकों के रहनुमा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर
کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، وہ جو بڑا مشہور شعر ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور مجھے آج اپنے پرانے دوست، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، مشہور نعت گو شاعر تھے پروفیسر منیر قصوری مرحوم، ان کا شعر یاد آ رہا تھا اور آج میں ڈاکٹر معین نظامی کو سنا رہا تھا کہ دربار مصطفیٰ میں ہمیں ہر ایک چیز تھی مگر میں نے منیر تاج غلامی اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، بلخ کا بادشاہ، بادشاہوں کی اولاد، شہنشاہی انداز سے پلا، محلوں میں تربیت ہوئی اور جو نرم بستروں پہ سونے والا، اعلیٰ سواریوں پہ سفر کرنے والا اور اس کے بعد اعلیٰ قسم کا شکار کرنے والا، پھر شہزادوں کی طرح جس کی زندگی گزری، اس نے کس طرح اس زندگی کو چھوڑ کر پھر وہ جا کے اپنی گدڑی ایک دریا کے کنارے سی رہا تھا، بیٹھا ہوا اپنی سوئی کے ساتھ، اور وہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ کاش دنیا کے بادشاہ جو اپنے تختوں اور محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کر دیکھیں کہ یہ جو اس معرفت اور طریقت کا میدان ہے، اس کا رات کا ایک شمع اگر دیکھ لیں تو اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر جنگلوں کی طرف آ جائیں۔ ناظرین، آج ہماری جو ممدوح شخصیت ہے وہ اتنے بڑے ولی اللہ کہ میدان جہاد کے میں اگر کہوں کہ وہ غازی تھے اور قائم اللیل اور صائم الدہر، اور ایسی شخصیت جنہوں نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، امام باقر علیہ السلام جیسی شخصیات جو تھیں، ان سے انہوں نے اپنا دامن اور اپنا قلب و ذہن جو تھا اس سے انہوں نے نور معرفت ان سے حاصل کیا، اور پھر وہ اولیاء کے ایسے امام بنے کہ سیدنا جنید بغدادی انہوں نے مفاتیح العلوم کا لقب دیا، اور اسی طرح سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش نے انہیں یگانہ عارف طریقت لکھا، اور پھر اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، میں ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ایسی حکمت بھری ان کی باتیں ہیں، کیسے ان کی زندگی میں انقلاب آیا؟ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا، حضور مجھے یہ فرمائیں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو فرمایا 6 عادتیں اختیار کر لو۔ کمال کی بات ہے، انسان کی ساری زندگی جو ہے اگر وہ چاہے کہ مجھے علوم معرفت حاصل ہو جائیں تو یہ 6 باتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، اول یہ ہے کہ جب تم ارتکاب معصیت کرو، گناہ کرنے لگو تو خدا کا رزق مت استعمال کرو۔ دوم، اگر معصیت کا قصد ہو تو خدا کی مملکت سے نکل جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے۔ سوم، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اور اس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ دیکھ نہیں سکتا جبکہ وہ تو اسرار قلوب تک سے واقف ہے، علیم بذات صدور ہے، تو فرمایا یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو، اسی کے ملک میں رہو، اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ چہارم، فرشتہ اجل سے فرمایا کہ توبہ کا وقت طلب کرو۔ پنجم، منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو، ان کو روک دو۔ ششم، جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔ یہ باتیں سن کر اس سائل نے عرض کیا، حضرت یہ ساری چیزیں تو ناممکنات میں سے ہیں، امپاسبل ہیں، اور کوئی بھی ان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ناممکن عمل ہیں تو پھر گناہ نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شخص جو تھا وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا اور ولی اللہ بن گیا۔ ناظرین کرام، آج کے ہماری ممدوح شخصیت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اتنی کرامات تواتر سے ہیں،
مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتی تھی، آسمان سے ان کے لیے قسم قسم کے جو تھے وہ خوان اترتے تھے، اور انکساری اور اس کا یہ عالم تھا کہ چھپ گئے تھے جا کے اپنے وطن سے نکل کے جا کے، اور کسی دوسرے ملک میں رہنا شروع کر دیا تھا آپ نے، اور وہاں جا کر ایک باغ میں ملازم ہو گئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، کافی عرصہ تک ملازم رہے تو ایک دن جو مالک تھا باغ کا اس نے کہا کہ جا نیشا پور کے علاقے میں، اس نے کہا تھوڑا سا جا کے انگور تو لے کے آؤ میرے لیے۔ لائے تو اس نے کھاتے ہوئے کہا یہ تو کھٹے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو جب سے ملازم ہوا ہوں آپ نے کہا تھا ان درختوں کی رکھوالی کرنا، تو میں نے تو ایک انگور بھی نہیں چکھا، میں نے تو کھایا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، ان کے واقعات، انہوں نے تخت شہی جو تھا اس کو چھوڑ کر یہ فقر کیسے جو تھا اختیار کیا، وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے ان کی زندگی انقلاب برپا کیا، جناب خضر علیہ السلام کیسے ان کے پاس آئے، وہ محل کی کیا خبر تھی، خضر علیہ السلام کس حوالے سے آئے، کس طرح آئے، چھت پہ کس طرح آئے، ان کے دربار میں کیسے آئے، اور ان کے قلب و ذہن میں کیا وہ لمحہ مبارک آیا جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت ابراہیم بن ادم کے واقعات سارے میں نے آپ کے لیے چھوڑ دی، ایک بھی نہیں بیان کیا۔ جی آپ بلخ میں پیدا ہوئے جو آج کل افغانستان میں ہے اور بہت قدیم شہر ہے، تہذیبی حیثیت ہے اس کی، اور بدھ مت کا مذہب چلا آ رہا ہے، وہ بہت بڑا مرکز چلا آ رہا ہے نا قدیم عرصے سے۔ وہی بت بھی بڑے تھے، بہت بڑے بت تھے جو بعد میں توڑے گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم آپ نے فرمایا ہے کہ سلاطین کی اولاد میں سے تھے، بادشاہوں کی اولاد میں سے۔ آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں اختلافات، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سادات کے گھرانے سے ہیں اور آباء و اجداد عرب سے منتقل ہوئے اس علاقے میں اور مقامی حکومتوں نے ملی۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین کی اولاد میں سے ہیں، فاروقی النسل ہیں، اور بہت سارے محققین جن میں ویسٹ کے بھی کچھ سکولرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک ایرانی خاندان ہی کے چشم و چراغ تھے اور جن کی مقامی طور پر بہت حکومت تھی۔ اس پر ہر ایک متفق ہے کہ ان کا خاندان پورے خراسان میں اپنی سیاسی حیثیت میں اور سماجی برتری میں مسلم تھا۔ ان کے نانا تھے جی، ان کے نانا جو تھے جی، وہ بھی بادشاہ وہ تھے، بھی بادشاہ تھے، بالکل۔ بادشاہوں کے گھروں میں ہی آپس میں شادی ہوئی تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اچھا، ابتدا ہی میں بہت تفکر کی طرف میلان تھا ان کا، سوچ بچار کرنے والے تھے، اور چونکہ ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انہیں عطا فرمانی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے ایک روشن چراغ بن کے امت کے سامنے آنا ہے، تو اس لیے ایک امتیازی کردار ہمیشہ ان کا رہا۔ بہت خوبصورت اور وجیح تھے۔ بہت بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت میں یہ جو روحانی انقلاب آیا ہے تو اس کے آپ نے کب محسوس کیے احساسات اور اثرات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میں نے آئینہ دیکھا اور دیکھتے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن ظاہر کتنا عطا فرمایا ہے۔ میں وجاہت، جمالیاتی ثروتیں پوری آب و تاب کے ساتھ جی ان کی شخصیت۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرا سلسلہ خیال بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا آئینہ دیکھتے ہوئے کہ اس بدن نے اور ان خد و خال نے الٹیمیٹلی قبر میں جانا ہے۔ اچھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پھر سارا کچھ عارضی ہے،
اور اس کے بعد پھر وہ ایک سارا سلسلہ چلا، واقعات شروع گفتگو ہو کا گئے۔ وہ واقعات شروع ہو گئے۔ جی ڈاکٹر نوید حضرت صاحب، کبھی چھت پہ اونٹ آتا ہے، کبھی وہ ایک بدو کی شکل میں میدان، وہ کیا ہے میدان لگا ہوا ہے محل میں، دربار شاہی، اور وہ آتا ہے، وہ کیا ہے، اور پھر ہرن پیچھے لگتا ہے۔ یہ 3 واقعات ہیں ان کی زندگی۔ 2 طریقے ہیں قرب الہی کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت اور قرب کے لیے چن لیں، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ تو دونوں میں سے کسی ایک طریقے سے بزرگان دین جو ہیں اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عشق الہی کی چنگاری پہلی خمیر میں ہوتی ہے، ذرا سا موقع ملتا ہے تو وہ شعلہ جوالہ بن جاتی ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں، اور حضرت فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری سے آپ نے علم معرفت حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں مفاتیح العلوم، آپ علوم معرفت کی چابیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امیر العمراء لکھتے ہیں۔ آپ کا ایک قول کشف المحجوب میں نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کر اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادم کا قول مبارک۔ اس کی آگے تشریح پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صحبت اس وقت حاصل ہوگی جب آدمی اطاعت الہی میں خلوص نیت سے عمل پیرا ہو جائے گا۔ اطاعت میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل ہوگی، اور اطاعت کب حاصل ہوگی؟ جب خلوص نیت کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی، اور اطاعت کے بغیر صحبت خداوندی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی ہے، بڑی گہری۔ انہوں نے کہا اخلاص میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ خیال چھوڑ دے کہ میں بڑے اخلاص سے کر رہا ہوں۔ جی ہاں، کمال ہے۔ یہی ہے نا کہ وہ فرمایا بڑی کہ بات۔ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ہم دقائق ریا کو پہچان ہی نہ سکتے۔ انہوں نے تو بتایا کہ ریاکاری کی کتنی پرتیں ہیں اور شیطان کس کس راستے سے انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا سے کنارہ کشی کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں چلا جاتا ہے، بیابان میں چلا جاتا ہے، مخلوق سے تو وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، لیکن اگر خواہشات نفسانی کا غلام ہے تو اس کی یہ کنارہ کشی صحیح نہیں ہے۔ بالکل، جب تک انسان خواہشات نفسانی سے نجات حاصل نہیں کرتا، محبت الہی میں خالص نہیں ہوتا۔ 3 درجے بیان کر دیے، اطاعت، محبت اور خواہشات نفسانی سے رہائی پانا۔ تو فرماتے ہیں اگر جنگل میں بیٹھ جائے، بیابان میں بیٹھ جائے، غار میں بیٹھ جائے اور نفس کا غلام ہو، جو خواہش اس کے نفس میں پیدا ہو اس سے وہ مغلوب ہو جائے، تو وہ آدمی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جہاد اکبر کے غازی ہیں وہ۔ جی ہاں، کمال کر دیا۔ اس پہ پھر آگے ان کی سوانح حیات سے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ چھوٹا سا نقل فرماتے ہیں کہ آپ بیابان میں تھے جب بادشاہی چھوڑ دی، بلخ و بخارا کی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور قرب الہی کے لیے نکل پڑے، تو بیابان میں سفر کر رہے تھے تو ایک دن ایک بوڑھا آدمی آپ سے ملا۔ اس نے کہا کہ یہ جنگل بیابان ہے، اس میں سفر کرنے کے لیے، رہنے کے لیے تمہارے پاس زادِ راہ ہے؟ تو آپ فرماتے میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ شیطان ہے جو میرے توکل کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے توکل سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا تو اس میں 4 درہم تھے۔ وہ کوفہ میں ایک زنبیل میں نے اپنا تھیلا میں نے چمڑے کا بیچا تھا، اس سے وہ 4 درہم لیے تھے، وہ میں نے زمین پر پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل میں کمال حاصل کرنے اچھا جی، بغدادی صاحب کمال ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے توکل کیسے حاصل کیا۔ میں جنگل میں تھا، سفر کر رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے شدید پیاس ہے اور گرمی ہے تو مجھے پانی پلا دو۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس پانی تو نہیں ہے، بکریاں بھیڑیں ہیں، دودھ پلا سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہیں بہت پیاس لگی ہے؟ اس کے ہاتھ میں عصا تھا، سامنے ایک پتھر تھا بڑا پہاڑ کا، اس نے اس پہ عصا مارا اور نیچے سے شفاف پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیسے؟ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں انسان آ جاتا ہے
پھر ہر شے اس کے تابع ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا وہ جو سمندر کی مچھلیاں دریا کی بھی ان کے تابع ہم دیکھتے ہیں. پھر مٹی کو اٹھا کے دیتے ہیں کسی کو تو وہ سونا بن جاتی ہے, لکڑیوں کے گٹھے کو ٹچ کر دیں وہ سونا بن جاتی ہے. واقعی پھر ایسے ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے صاحب آج جن شخصیت کا ہم ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو 6 چیزیں آپ کی بیان کی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر فرشتہ آ جائے, فرشتہ اجل آ جائے تو اس وقت اس کو کہنا کہ ذرا ٹھہر جاؤ, میں نے کیونکہ دنیا میں کافی سارے کام کیے ہوئے ہیں تو میں ذرا توبہ کر لوں. تو یہ بیسیکلی آپ کا اس طرف اشارہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا جو توبہ کا واقعہ ہے, جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جب اندر وہ خلوص کا بھی ایک خلوص ہے تو وہ آپ کے دل میں موجود تھا, اللہ کی طلب کی تڑپ آپ کے دل میں موجود تھی. تو آپ رات کو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, آپ کو چھت پہ آواز آتی ہے, کوئی آواز سن کے تو آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کا جاننے والا ہوں لیکن چھت پہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں, آپ کی چھت پر میں ان اونٹوں کو تلاش کر رہا ہوں. تو آپ نے بڑے حیرت کے انداز میں سوال بڑے جلال کے انداز میں کہا, جلال میں آپ نے پوچھا بھائی کہ یہ کیا پاگل پنا ہے کہ رات کے وقت اور چھت کے اوپر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہو. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرم و گداز بستر کے اوپر اور تاج اور تخت میں آپ کو خدا بھی نہیں مل سکتا. یہ وہ پہلا آپ کا سٹیپ تھا جہاں پہ آپ کو یہ اشارہ ملا اور توبہ کی طرف آپ مائل ہوئے اور اس سلطنت کو آپ نے چھوڑنا تھا, اور اصل سلطنت جہاں پر ہر چیز آپ کے تابع کر دینی تھی اللہ رب العزت نے, اس کی طرف آپ نے جانا تھا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, غالب سناؤں آپ کو. جی وہ انہوں نے کہا نا فرشتہ اجل کی بات کہ ہائے کس وقت ہوئیں دونوں مرادیں پوری, یار بالی پہ جو آیا تو قضا بھی آئی. جا رہے ہیں تو راستے میں ایک سپاہی آ گیا بادشاہ کا, اس نے کہا کہ آبادی کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا وہ راستہ ہے, وہ ادھر گیا تو آگے قبرستان تھا. اس نے آگے پٹائی شروع کر دی. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آبادی کا راستہ پوچھا, کہنے لگے ادھر ہی آباد نگر ہے, سارے لوگ ادھر ہی جاتے ہیں الٹیمیٹ. تو وہ اس سے یاد جی غازی صاحب, ان کا جب سلطنت حاصل تھی تو شان و شوکت کا یہ عالم تھا. جس طرح ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب وہ گورنر مدینہ تھے, 100 گھوڑا, جی اور جس گلی میں سے گزرتے تھے اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی 3 دن, تو بالکل یہی کر و فر ان کا ہوتا تھا. 80 غلام ان کے ساتھ سپاہی ہوتے تھے جن کے اسلحہ سونے کا ہوتا تھا, 40 آگے چلتے تھے اور 40 پیچھے چلتے تھے. یہ پروٹوکول تھا. واہ واہ, خوشبو کا اتنا, ویسے یہ تو آج کل بھی ہے. جی ہاں, مگر حضور پھر بات اور ہے نا, ہم کوئی بلخ کے بادشاہ کا ذکر کرنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جو دلوں کا بادشاہ ہے, اللہ کی محبت. تو حضرت ابراہیم ادھم کا کمال یہ ہے حضور کہ جب یہ طے ہو گیا, وہ جو ہرن والا واقعہ ہے نا وہ بڑا ہی کمال ہے. جی, ہرن نے کہا کہ تمہیں نہ تو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے اور نہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تو سیر و شکار میں رہے. ان کے جسم پہ نا یہ بات سن کے لرزہ طاری ہوا, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. عجیب سی بات ہے نا کہ ہرن یہ بات کہے. پھر خود فرماتے ہیں کہ ہرن کی بات کے بعد میں جس گھوڑے پہ سوار تھا اس کی زین سے یہ آواز آنے لگی. اچھا, جی ہاں, یوں محسوس ہوتا ہے غازی صاحب کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پھر وہ بات دہرانے لگ گیا نا. اب یہ آخری مرحلہ تھا, سعادت کی گھڑی بالکل قریب تھی. کہتے ہیں پھر میں ذرا طبیعت میری بحال ہوئی تو میرے گریبان کے بٹنوں سے یہ آواز آنے لگی کہ تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا اور نہ تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو عیش و عشرت میں مشغول رہے. ایک چرواہا تھا, اس کے ساتھ آپ نے لباس تبدیل کیا, شاہی لباس اسے پہنایا, اس کا لباس خود پہنا. ویسے اس کی تو موئی لگی ہوگی. جی, اور یہ گھڑی ہے غازی صاحب کہ وہ تاج شاہی چھوڑ کے تاج الہی ان کے سر پہ آیا. سبحان اللہ, سبحان. اور تخت سلطنت اور انہوں نے اس لمحے چھوڑا اور معرفت و حکمت کے تخت نشین ہوئے. وہ لمحہ تھا. دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے وہ قول کہ اگر دنیا کے دن کے بادشاہ رات کی بادشاہی کا ایک شمع دیکھ لیں اپنے گریبان چیر کر جنگلوں کی طرف. ایسا ہے. اب جو شاہی ہے اور اقتدار ہے اس کی حکمتوں پر جب حضرت ابراہیم بن ادھم بیان کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی اور ہے, اس لیے کہ ان کا وہ عمل ہے, ان کے ذاتی تجربات ہیں. جو لوگ بادشاہ نہیں رہے یا صاحبان اقتدار نہیں رہے, اگر وہ اس موضوع پر گفتگو کریں تو وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے, یہ ایک علمی نقطہ نظر ہے,
یہ تو ان کی اپنی ہڈ بیتی ہے نا، جگ بیتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بندہ بڑے عہدوں پہ رہے نا، اللہ نے توفیق دی، لیکن یہ جو دین کی لذت ہے نا جو اس میدان کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جی ہاں، ہم نے دونوں لذتیں چکھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بوت، بے شک، علم را بر دل زنی یار بوت۔ علم کو اگر تو تن پروری کے لیے، جسم پروری کے لیے استعمال کرے گا تو یہ سانپ بن کر تجھے ڈس لے گا، بڑا خطرناک ہے۔ اور اگر تو علم سے دل کی آبیاری کرے گا اور دل کی نشو و نما کی کوشش کرے گا تو یہ تیرا دوست بن کر تیری حفاظت کرے گا، تیری شخصیت میں نکھار پیدا کرے گا۔ عصر حاضر کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مادیت جس چیز گزیدہ، سے ہمیں مادی منفعت نظر آتی ہے، جس چیز میں، اس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی اخروی یا اخلاقی فائدہ کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جس طرح کے انکساری اور عز ہے اور کوسوں دور ریاکاری سے، شہرت سے، ناموری سے، وہ کیا ہے کہ مکہ شریف جا رہے تھے حج کے لیے اور لوگ استقبال کے لیے، کیا ہوا وہ جناب 14 برس لگے آپ کو سفر حج میں، اور ہر منزل پر جہاں پڑاؤ کرتے تقریباً ایک ہر قدم پر نفل قدم پڑھتے پر ہوئے، تو نہیں پڑھے جا سکتے، یہ انہوں نے لکھا یہی ہے کہ ہر قدم پہ پڑھتے ہوئے نفل گئے۔ تو اچھا جی، مکہ کے قریب پہنچ گئے، لوگ 14 برس استقبال کے لگے، آگے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں، تو لوگ جوک در جوک ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے بیعت ہوئے باقاعدہ۔ تو آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ بادشاہ چھوڑنے کے بعد خود محنت کرتے، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے، وہ بازار میں بیچتے اور اس سے اپنی روٹی اور باقی روٹیاں تقسیم خریدتے۔ کرتے۔ اچھا جی، بغدادی صاحب وہ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو ایک ہجوم تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے جمع ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ابراہیم بن ادم آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ کس ملحد کا اور دہریے کا تم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہو فلاں؟ انہوں نے پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا تم دہریے ہو، تم ملحد ہو۔ کہتے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم بن ادم ملحد۔ اتنی دیر میں ایک اور قافلہ آیا، انہوں نے کہا یہی تو ابراہیم بن ادم ہے، تو وہ معافیا مانگنے لگ گئے۔ وہ تو انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ اچھا لے لو شہرت، ناموری تم بڑی لیتے تھے جی۔ غازی صاحب کہ یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پھر ایسے علوم کا وارث بنا دیتا ہے کہ جو آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ میں چند ان کی تعلیمات میں سے ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ کیونکہ خود بادشاہ تھے، وہاں سے آپ نے توبہ کی اور پھر اس راستے پر چل پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ کل سلطان لا یکون عادلا فہوا واللص فی منزلۃ واحدہ، کہ ایسا سلطان اور حکمران اور بادشاہ جو عادل نہ ہو، وہ اگر جب اس سے عدل نکال دیا جائے تو ایسا بے عدل حکمران اور چور، یہ دونوں نے بتایا ایک ہی منزل میں ہوتے ہیں، ایک ہی رتبے میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَكُلُّ عَالِمٍ لَا يَكُونُ وَرْعًا فَهُوَ وَالذِّئْبُ فِي مَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ۔ ایسے عالم دین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ورع نہیں، خوف خدا نہیں، وہ رب سے ڈرتا نہیں، تو وہ اس کے لیے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیا ہو۔ بھیڑیا اور وہ دونوں ایک ہی رتبے میں ہوں گے، ایک ہی مقام میں ہوں گے۔ جیسے بھیڑیا جب ریوڑ میں گھس جاتا ہے اور وہاں تباہی ڈالتا ہے، ایسے ہی اللہ سے نہ ڈرنے والا عالم جب مخلوق میں آئے گا تو مخلوق کو بھی ایسے ہی ان کے دین کو تباہ کرے گا۔
تیسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ کل من یخدم سوی اللہ فہوا والقلب سواء، کہ وہ شخص کہ جو مخلوق کی خدمت اس نیت سے کرے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہ ہو، یعنی یہ نیت نہ ہو ان دونوں کے قرب حصول کی، تو ایسا شخص اس کتے کی طرح ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر وزن ڈال دو تو تب بھی وہ ہانپنے لگے گا، اس کو چھوڑ دو تو تب بھی ہانپنے لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بہترین آپ کا ایک جملہ تھا، لا یقل مع الحق فرید، کہ اگر حق کی بات کرنے والا ایک شخص بھی ہو تو وہ کم نہیں ہے۔ سبحان آپ نے اللہ، قلت اور کثرت کا اس پر نہیں رکھا کہ افراد کتنے ہیں، لا یقل مع الحق فرید، ایک بندہ بھی ہو حق کے ساتھ وہ کم نہیں ہے، ولا یقوی مع الباطل عدید، اور باطل میں اگر زیادہ لوگ بھی کثرت بھی اکٹھی ہو جائے تو غازی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ جو بات کر رہے تھے اللہ کے قرب کا طریقہ، تو آپ نے وہ ایک بزرگ تھے عمر بن منہال قرشی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں رہا کچھ عرصہ، اس کے بعد میں نے جب اجازت چاہی تو عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی جائے کہ قرب کیسے اللہ کا حاصل کیا جائے، تو اس کے اوپر قریب قریب کے یہ جملے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْحُزْنَ عَلَى الدُّنْيَا طَوِيلٌ، کہ دنیا کا جو حزن و ملال ہے کہ دنیا کم ہو گئی، دنیا زیادہ ہو گئی، یہ بہت لمبا ہے۔ وَالْمَوْتُ مِنَ الْإِنسَانِ قَرِيب، موت انسان کے بہت قریب ہے۔ وَلِلنَّفْسِ مِنْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ نَصِيب، اور ہر وقت ایک ایک لمحہ موت کا نصیب وہ انسان کے پاس موجود ہے۔ وَلِلْبَلَا فِي جِسْمِهِ دَبِيب، اور مصائب جتنے پریشانیاں ہیں ان کی دیمک انسان کے جسم کو ہر وقت چاٹ رہی ہوتی ہے۔ فَبَادِرْ بِالْعَمَلِ قَبْلَ أَن تُنَادِي بِالرَّحِيلِ، اے عمر بن منہل آپ جلدی کر لو عمل کے اندر، اس نیک عمل کے اندر جو رب کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے قبل یہ عمل کر لو کہ جب فرشتہ آپ کے پاس پہنچ جائے اور آ کر آپ کی روح کو قبض کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہی تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتہ آ جائے گا تو اس وقت اس کو کہنے کی مجال نہیں ہوگی کہ اب توبہ کا وقت فرماتے ہیں کہ تم دم بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، چونکہ سر کچلا جاتا ہے دم جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ پھر کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ روٹی کے ساتھ گوشت کھاتے تھے، اب روٹی کھانے سے پہلے ہی گوشت کھانا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے کہا جی اس کا مطلب کہلے غیبت کر کے پہلے ہی جب دعوت میں بیٹھتے ہیں تو پہلے غیبت سے شروع کرتے ہیں۔ جی اتنے اقوال زرعی ہیں آپ کے، تصوف کی پرانی بہت ہی مستند جو کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا ذکر خیر نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک بہت امتیاز ہے کہ یہ ان صوفیاء کرام میں سے ہیں جو باقاعدہ محدث بھی تھے۔ اچھا جی، مسند ابراہیم بن ادہم الزاہد کے نام سے آپ کی روایات کا مجموعہ احادیث موجود ہے، مصر سے بھی شائع ہوا ہے، بیروت سے بھی شائع ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ طبقہ صوفیہ ہے جس پر بعد میں یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ علم حدیث سے خالی ہوتے ہیں یا علم ہی کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ یہ عالم ہے آپ کا، علم حقیقت، علم معرفت، جن کو یہ حاصل ہو جائے ان کو تو سارے علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ چھوڑ کے نکلے سلطنت تو فرماتے ہیں خود کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں مرور رود، ایک ترکمانستان موجودہ میں ایک جگہ ہے، وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک پل تھا، اس میں سے ایک آدمی گزرتا ہوا اچانک گر پڑا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یا اللہ اسے محفوظ فرما۔ میں نے دیکھا کہ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، معلق ہو گیا فضا میں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ تو پھر لوگوں نے اس کو اتار لیا، اور جو میرے ہمراہی تھے انہوں نے سنا تھا میری زبان سے یہ نکلتا ہوا، تو وہ میرے ارد گرد ہو گئے ہمارے لیے بھی دعا کریں، تو میں وہاں سے نکل بھاگا۔ حضرت ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، جی ہاں، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ اللہ کے اتنے ولی ہیں، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہیں، آپ کو تو آبادیوں میں رہنا چاہیے، آپ گوشہ نشین رہتے ہیں، لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں سے بہت ملتے تھے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا پھر وہی جو عجز اور انکسار ہے، آپ نے فرمایا شقیق میاں بات یہ ہے کہ میں تو اپنا دین بچائے پھرتا ہوں، سنبھالے پھرتا ہوں، مجھے یہاں بہت مسائل درپیش ہوتے ہیں اور میں لرزنے لگتا ہوں، تو میں کبھی جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، کبھی پہاڑوں پہ چلا جاتا ہوں، پھر مضبوط ہو کر پھر آ جاتا ہوں سوسائٹی میں۔ اچھا، یہی صوفیاء کی روش بھی رہی۔ آپ اتنی کثرت سے لوگ آپ سے مرید ہوتے تھے، جو مرید ہوتا تھا آپ تقریباً اس سے یہ عہد لیتے تھے جو بیعت کا حصہ ہوتا تھا کہ محنت مشقت میں کروں گا، تمہاری خدمت میں کروں گا اور تمہیں خدمت کروانی ہوگی۔ یعنی کوئی ایسا شیخ بھی ہے تاریخ تصوف میں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔
حضرت سعدی نے بوستان میں آپ کی ایک واقعہ لکھا ہے، بہت خوبصورت واقعہ، کہ 3 مریدوں کے ساتھ آپ ایک بہت ہی اجڑی ہوئی مسجد میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، سردی کا شدید موسم تھا، جب آپ کے ساتھی سو گئے تو آپ کو احساس ہوا کہ سردی بہت ہے، آپ ساری رات دروازے میں جو ٹوٹا ہوا تھا خود کھڑے رہے کہ چلیے کچھ کم سردی اندر جائے، ساری رات وہاں کھڑے رہے مسجد کے دروازے میں۔ سردی آج صاحب کوئی بڑی دردناک سردی ہوتی ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں آپ کا یہ معمول تھا کہ کافی وقت آپ حرم کعبہ میں گزارتے تھے اور اس کے بعد کچھ وقت نکال کے محنت مزدوری کرتے تھے، بازار سے چیزیں لے کے خود کھانا بناتے تھے، لکڑیاں چن کے آگ جلا کے اپنے ساتھیوں کے لیے جو مرید تھے، زیر تربیت تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ کو آنے میں زیادہ وقت ہو گیا، مریدوں نے کہا کہ بھئی عجیب مسئلہ ہے، شیخ بھی کمال ہیں، ہمیں خود بھی نہیں کچھ کرنے دیتے، خود بھی وقت پہ کھانا نہیں دیتے۔ انہوں نے کچھ پھل ول کھائے، سو رہے۔ حضرت آئے تو آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا کہ مجھے آج دیر ہو گئی ہے اور یہ بیچارے بھوکے سو گئے ہیں۔ آپ نے پھر آگ جلائی، پھر سارا اہتمام کیا، ان میں سے ایک کی آنکھ کھلی، اس نے دوسروں کو جگایا، اس نے کہا ہمیں شرم آنی چاہیے، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور یہ ہمارے لیے کیا اہتمام کر رہے ہیں، یعنی وہ شکم سیر ہو کے سو گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کا ان کا انداز تربیت تھا اور یہ کٹھن تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے، حضرت ابراہیم بن ادم نے سب سے زیادہ مشقت اپنے نفس کے لیے روا رکھی ہے، سب سے زیادہ زحمتیں خود اٹھائی ہیں، بڑی مشقت۔ فرماتے ہیں کہ جی میں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے بڑا زوم تھا کہ میں خدا کے بڑا قریب ہوں، خدا پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بازار میں اچانک کہا اے بخیل، میں نے کہا یار تم اس شخص کو بخیل کہہ رہے ہو جس نے سلطنت بلخ چھوڑ دی ہے؟ کہتے میں ایک حجام کے پاس گیا جو میرا جاننے والا تھا، میں نے اسے کہا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، تم خدا کے لیے میرے بال بنا دو، تو وہ بنانے لگ گیا۔ اتنے میں میرا ایک دوست آیا، میں نے اس دوست سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو یہاں رکھ دو، اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں 1000 درہم تھے، وہاں رکھ دی۔ میں نے حجام سے کہا کہ یہ آپ کی ہے۔ حجام نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے لیے تمہارے بال بنا رہا ہوں، میں نے کیا کرنے 1000 درہم؟ کہتے چلو پڑی رہنے دو۔ ایک آدمی آیا گداگر، اس نے کہا خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ اس حجام نے کہا کہ اٹھا لو میاں یہ تھیلی۔ میں نے کہا یار 1000 درہم ہے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم بن ادم تم اتنے بخیل ہوگے، مجھے نہیں تھی توقع، خدا کے نام پہ میں حجامت بنا رہا ہوں، اس کے عوض میں تمہیں کسی نے ہدیہ دیا ہے، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، میں دے رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ دھیان کرو۔ تو آپ نے فرمایا اس سے میرے نفس کو یہ سبق ملا کہ اپنے آپ پر بہت گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر نوید حضرت بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو سردی بہت زیادہ تھی تو میں ایک مسجد میں چلا گیا، تو عشاء کے بعد میں نے سوچا مسجد میں رات گزاروں، تو مولوی صاحب نے کہا یہاں سے نکلو۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں جو لوگ آتے ہیں مسجد کے وہ بلب اتار کے لے جاتے، اس دور میں جو روشنی تھی، تو انہوں نے کہا چوری کر لیتے، صفحے چوری کر لیتے، نکلو یہاں سے۔ کہتے میں نہیں جا سکتا بھائی، کہاں؟ اس نے کہا تم نے شکل تو ایسی بنائی ہے، وہ بوری کا لباس پہنا ہوا تھا ٹاٹ کا، تو اس نے کہا شکل تم نے ابراہیم ادم والی بنائی ہے، تم چور ہو۔ اس نے ٹانگوں سے پکڑ کے نا زبردستی ان کو باہر پھینکا۔ تو وہاں ایک آدمی، یہ جو حمام ہوتا ہے نا وضو کے پازی گرم کرنے کی، وہ پانی گرم کر رہا تھا، کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو وہاں آگ کے پاس بیٹھ گئے اس کے پاس اور
کہا کہ اب یہاں رات گزاروں گا، تو اس سے بات کرنے لگ گئے. تو کہنے لگے کب سے ہو؟ اس نے کہا میں اتنے سال سے یہ لکڑیاں جلا رہا ہوں تو میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں دعا میں مشغول ہوں. کہنے کیا دعا مانگتے ہو؟ کہتے میں دعا مانگ رہا ہوں کئی سال سے کہ یا اللہ ابراہیم بن ادم کی زیارت کرا. کمال ہے. ابراہیم بن ادم تو ایک دم رونے لگے، کہنے لگے واہ اللہ نے تمہاری ایسی دعا قبول کری، ٹانگوں سے پکڑ کے زیارت کروائی گئی. جی بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں. ہاں تو کہتے ہیں کہ وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے تو اس نے پوچھا کہ آپ نے سلطنت چھوڑی قرب الہی کے لیے تو آپ کو کیا مقام ملا؟ فرمایا کہ عرش الہی کے سامنے جہاں 70 مرتبہ عاشقان الہی کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے میرا مقام وہاں ہے. واہ سبحان اللہ. اور بزرگوں اور درویشوں سے زندگی میں جتنی آپ نے محبت کی ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ایک مجذوب دیکھا آپ نے تو اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، چہرہ گرد و غبار سیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا منہ دھویا کہ تم اس منہ سے ذکر الہی کرتے ہو. کیا بات. تو جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی ندا کرتا ہے کہ تم نے ہماری خاطر، ہماری رضا کی خاطر اس کا منہ دھویا، ہم تیرے دل کو دھو دیتے ہیں. کیا بات. تو دل کو آئینہ بنا دیتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی کتاب پر کچھ لکھ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں دوستان خدا کے نام لکھتا ہوں، اولیاء اللہ کے نام لکھتا ہوں. تو آپ نے پوچھا اس فہرست میں کہیں میرا نام بھی ہے؟ واہ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ میں چلو دوستان خدا میں شامل نہیں لیکن تو میں دوستان خدا کا دوست ہوں. کثرت سے اولیاء کرام سے میری دوستی ہے، کثیر اولیاء سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم پڑھا، ان کی صحبت میں رہا. تو حضرت جبریل امین کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمانے لگے کہ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کا نام سب سے اوپر لکھوں. کیا بات. تو اس سے جو نتیجہ شیخ عطار نکالتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو سلوک کا سفر ہے، معرفت کا سفر ہے، اس میں نا امیدی کے بعد امید ہوتی ہے. اچھا داراشکور نے اپنی کتاب یہاں سے شروع کیا، جی ہاں. یہ واقعہ یہاں سے ابتدا کی اس واقعہ. تو کہتے ہیں کہ چونکہ نا امید ہونے سے انسان میں لگن، شوق، کوشش بڑھ جاتی ہے، اس لیے پہلے مایوس کیا جاتا ہے سالک کو، تو اس نا امیدی کے بعد اس کو امید نہیں، وہ جو ہجر کی لذتیں ہیں اس کا تو ایک اپنا مزہ ہے نا ہجر کی. اور ایک اس کامنٹ ہجر کی کی اجازت چاہتا ہوں. آپ ان چند نقش بندیوں میں سے ہیں جن کی زبان پر دارا شکوہ کا نام بھی آ جاتا ہے. اچھا جی، یہ ہجر کی لذتیں ہم نے چکھی ہیں، کتنے مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ آئے. جی بغدادی صاحب لاسٹ. اچھا جی بتائیں نا، آپ کا تعلق یونیورسٹی ایک سے بھی ہے، تو یہ کیا نوجوانوں کو تصوف کیوں پڑھائیں جی، پرانی باتیں کیوں پڑھائیں، یہ ذرا مجھے سمجھا دیں. غازی صاحب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جبریل کے مطابق، حضرت جبریل نے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم فرما دی. اس حدیث میں جو دین اسلام کے 3 جز بیان کیے گئے، ان میں سے 2 کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور جو تیسرا الاحسان تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ رب العزت کی اس انداز میں عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر وہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کر لو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ تزکیہ، تصفیہ، زہد، یہ علم قلب، دل کے علوم سے تعلق رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آج علوم کے اندر جن کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام لیا غزالی زماں، جب علم کے اندر کوئی بہت بڑا ہو جائے تو ان کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب علوم کے اندر میں انتہا پہ پہنچ گیا تو اس وقت علم اصلی حاصل کرنے کے لیے میں جنگل کی طرف چلا. وہ علم قلب تھا، دل کے علوم تھے، علم باطن تھا، اور آپ نے اس علم باطن کو فرض عین قرار دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ کیا؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. انہوں نے کہا مردہ دل جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دلوں کو زندہ کرو. تو تصوف وہ علم ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو ذہنوں کو روشن کرتا ہے، بلکہ ذہنوں کو نور دیتا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا، تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. مفلسی کا خاتمہ ہے یہ، معاف کیجیے.
روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ مرشد کریم تھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے، فرماتے ہیں بہترین جہاد ادائی نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔